نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی توفیق سے چھٹے پارے میں ترتیب کے لحاظ سے 5 نمبر سورہ مبارکہ ہے، سورہ المائدہ، اس کا آغاز کریں گے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ یہ بھی ایک ایسی نعمت تھی جو اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر نازل کی کہ ان پر پکا پکایا کھانا جو ہے وہ آسمانوں سے اللہ کریم بھیجا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ کہ اے ایمان والو، اپنے عقود پورے کرو۔ تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے 2 حکم فرمائے۔ ایک پہلا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اپنے عقود پورے کرو۔ عقود جمع ہے عقد کی، اور عقد کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ وصال کر دینا، ان کا ملا دینا، ان کو، اس کو عقد کہتے ہیں۔ اور جو مرد اور عورت کا نکاح کیا جاتا ہے اس کو بھی عقد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان 2 کو ایک گرہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ عقد کا حقیقی معنی 2 چیزوں کو آپس میں باندھ دینا، اور عہد کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے پر لازم قرار دے لینا۔ آپ نے کوئی بات کی، کوئی وعدہ کیا، پھر آپ نے اس چیز کو اپنے پر لازم قرار دے دیا۔ معنی کے اعتبار سے ان میں تھوڑا فرق ہے، لیکن یہاں پر دونوں ہی طرح کا ذکر ہے، یعنی کہ عقود میں عہد بھی آ جاتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی بھی اپنا وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور ان وعدوں میں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی ہے، آپس میں کیے ہوئے وعدے بھی ہیں۔ یعنی کہ جو بھی تم
وعدہ کرو اس کو پورا نبھاؤ، اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے احکام اور اس کے افعال کو ماننے اور قبول کرنے کا نام ایمان ہے جی، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی وعدہ رب کریم کے ساتھ انسان نے اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہ اللہ کے ہر ایک حکم کو ماننا، جس کام کو کرنے کے لیے اس نے حکم دیا اس کو بھی ماننا، اور جس کام سے اس نے کرنے سے منع کیا اس کو بھی ماننا۔ اور جیسے ہم نے عرض کی تھی آپ سے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں سے یہ عہد لیا، ہر ایک امت سے، ہر قوم سے یہ عہد لیا کہ تم میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوبوں کی بھی اطاعت کرو۔ اور اگر ہم اپنی بات کریں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح ایک وعدہ عالم ارواح میں اللہ نے لیا تھا، لست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں۔ تو ایک وعدہ وہ بھی ہے جو ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ تو جو بھی وعدہ ہے، جو بھی وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ ہے، ایمان لانے کے بعد جو بھی عہد آپ نے کیا اللہ کریم کہتا ہے اس کو پورا کرو۔ پھر کسی انسان کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا، عہد کیا، کوئی معاہدہ کیا، جیسے فرمایا گیا کہ لا عہدہ لا دینہ، جو عہد نہیں رکھتا، جس کا عہد نہیں ہے، جو بات کر کے اپنی بات پر پورا نہیں اترتا، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لا دینہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اس سورہ مائدہ کا آغاز یہاں کیا کہ اپنے عہد جو ہے ان کو پورا کیا کرو۔ پہلا یہ حکم کا درجہ یاد رکھیے۔ اللہ کریم جب قرآن کریم میں بات کہتا ہے کرو تو وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے، یہ سمجھایا نہیں جا رہا جی، حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی اپنا وعدہ کرو اس کو اوفوا بالعہد، کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور تم پر حلال کیے گئے مویشی، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، یہ جو مویشی ہیں ان کو انعام، سورہ انعام بھی آئی ہے پوری، اللہ کریم نے اس پر سورہ نازل فرمائی، سورہ الانعام کے نام سے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر بہیم کہتے ہیں ایسے جانور جو 4 پاؤں رکھتے ہیں، بہیمۃ الانعام، 4 پاؤں رکھنے والے جو مویشی ہیں وہ تم پر حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، کہ جو اللہ کریم نے آگے بیان کیا، یا پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، لیکن اس کے آگے اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ کون کون سے جانور ہیں جو تم نہیں کھا سکتے۔ اور پھر اسی کے ساتھ متصل اللہ کریم نے ایک اور بات جو کی کہ جب تم احرام باندھ لو، جب تم حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے تم احرام باندھ لو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ پھر انسان شکار نہیں کر سکتا، حلال جانور کو بھی مار کر نہیں کھا سکتا جب وہ بندہ احرام کی حالت میں ہو، اور اس پر سوال و جواب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو بھی اللہ کریم نے یہاں پر آگے جو بات کی کہ بندہ سوچے کہ جانور تو حلال ہیں جی، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، ہرن ہے، اور جو جانور حلال ہیں، تو احرام باندھنے سے حرام کیوں ہو گئے؟
حلت حرمت میں کیسے بدل گئی؟ احرام باندھنا تو ایک عبادت کی نیت سے آپ احرام باندھتے ہیں، تو عبادت کی نیت سے آپ نے احرام باندھا، تو یہ شکار کیوں رب کریم نے منع کر دیا؟ تو اس کا جواب رب کریم نے اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں دیا اور یہ بات سمجھا دی، کیا ان اللہ یحکم ما یرید، کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے شکار کو حرام کیوں کیا؟ کیوں؟ اللہ جو چاہتا ہے تم کو حکم دیتا۔ اللہ کیوں؟ وہ حاکم ہے، وہ حاکم ہے، مالک ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہہ کر ان اللہ یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے تم کو حکم دیتا ہے، یہ ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے اس بات کا باب بھی بند کر دیا کہ یہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا اپنے رسول اکرم صلی اللہ کی زبان اقدس سے کہ یہ تم پر حلال ہے، وہ حلال ہو گیا، جو آپ نے فرما دیا حرام ہے، وہ حرام ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ نے بات ہی ختم کر دی کہ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے، تمہاری سمجھ میں آنے یا نہ آنے سے، تمہارے اندر سوال پیدا ہونے سے یا نہ ہونے سے، اس سے کسی بات کا تعلق، میں جو چاہتا ہوں تمہیں حکم دے دیتا ہوں۔ بس یہ میرا حکم ہے کہ جب تم احرام باندھو تو تم پر حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے۔ جی جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ سور تم پر حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن تم اضطراری حالت میں ہو تو تم سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ اب وہاں پر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں کھا سکتے ہیں جی، ایک طرف تو اللہ کہتا ہے ہی حرام، اور پھر کہتا ہے تمہارے لیے حلال ہے۔ کب؟ جب تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم مرنے والے ہو۔ تو یہ قاعدہ قانون اللہ نے سمجھا دیا کہ حلال کرنے والا بھی میں ہوں، حرام کرنے والا بھی میں ہوں۔ جب کہوں حرام ہے تو حرام ہے، اور جس کے لیے کہوں حلال ہے تو وہ حلال ہے۔ لہٰذا اللہ کریم نے اس گمان کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا کہ حکم میرا ہی چلتا ہے، حاکم میں ہوں، لہٰذا جو بھی حکم دوں اس کو ماننا جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری۔ ایمان والے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے، ایمان والا کہتے اس کو۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہی ذاتیں ہیں کائنات ارض و سما میں، جس کو اللہ کریم نے ایک اپنی ذات ہے اور ایک اپنے محبوب کی ذات ہے، جن کے کہنے سے چیزیں حلال ہوتی ہیں اور جن کے کہنے سے چیزیں حرام ہوتی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی اللہ نے تو قرآن کریم میں کہہ دیا نا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، لیکن قرآن سے ہٹ کر حدیث مبارک کا مطالعہ کریں تو کئی ایسے واقعے آپ کو مل جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرام چیز کو کسی کے لیے حلال قرار دے دیا۔ جی تو قرآن کی نص مبارک سے ہے نا کہ میرا محبوب جو تم کو دے دے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع بھی بنایا اور شارع بھی بنایا، شریعت دے کر بھیجنے والے بھی اور شریعت بنانے والا بھی بنا کے بھیج۔ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور اس میں تطبیق کیا ہے کہ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب ہے یہ تو اپنی منشا مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، یہ تو وہی کلام کرتا ہے جو میں ان کو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ جی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی اس کے پیچھے حکم اللہ کا ہوتا ہے، حکم کچھ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، کچھ کو حدیث کا حصہ بنا دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں مرد نہیں پہن سکتا۔ ایک موقع آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا مدینہ کی ہجرت کے وقت، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ پر سونے کے کنگن دیکھ رہا۔ جی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب وہ فتح ہوا ایران تو حضرت عمر نے تلاش کر کے وہ کنگن اس کو پہنائے، تو وہ سونا جو ہر مرد کے لیے حرام تھا اس صحابی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی تھے، ان کو جسم پر کوئی تکلیف تھی جیسے خارش وغیرہ ہوتی ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ جو کپڑا ہے نا یہ والا ٹاٹ کا جو کھدر نما کپڑا جو اس وقت بنتا، کھڈیوں پہ کپڑا بنتا تھا، اس طرح کا کپڑا تو نہیں تھا سافٹ، پرانے زمانے 15 صدیاں پیچھے چلے جانا تو وہ چبھنے والے کپڑے تھے، سارے اون کے کپڑے بنتے تھے اور کھڈیوں پہ بنتے تھے۔ جی تو کہنے لگے کہ میرے جسم پہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے،
تو آپ نے اس کو کہا کہ تیرے لیے ریشم حلال کر دیا ہے، تیرے لیے ریشم۔ تو بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حلال کرنا اور حرام کرنا، یہ سارے کا سارا جو سبجیکٹ ہے یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اللہ کریم نے کائنات میں اپنی ذات کے سوا اور اپنے محبوب کی ذات کے سوا کسی کو یہ حق دیا ہی نہیں، کسی کو حق نہیں دیا۔ لہذا جو اللہ نے کہہ دیا حرام ہے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جو اللہ نے کہہ دیا حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا یہ کسی کو حق رب کریم نے نہیں دیا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان یصدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب یہ دوسرا حکم دیا جا رہا، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم کعبہ کے بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، نہ مکہ لائے جانے والے جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں۔ قلائدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جانور مکہ میں قربان کرنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا، اس کے گلے میں کوئی تختی، کوئی نشانی، کوئی کپڑا، کوئی درخت کی چھال وغیرہ ڈال دی جاتی تھی، اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مکہ میں قربانی کے لیے جا رہا ہے، اس کو قلائدہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جانور بھی جو مکہ قربانی کے لیے آ رہا ہے اس کی حرمت کا بھی خیال کرو، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جی۔ پھر فرمایا پھر حرمت والے گھر کا قصد کر کے آنے والے، جو میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر کا سفر کر کے کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے جان و مال و عزت و آبرو کی بھی حرمت کا خیال رکھو۔ جو مدینے کا مسافر ہے یا مکے کا مسافر ہے، اللہ کے گھر کا مسافر ہے، جو اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حرمت کا بھی خیال رکھو، اس کے جان مال عزت و آبرو کا خیال رکھ دو۔ جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں، جب تم حالت حرام سے باہر نکلو تو تم شکار کر سکتے ہو۔ تم کسی کی قوم کی دشمنی کو، انہوں نے تم کو مسجد سے حرام سے حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے کن کو جو نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے جو بات کی، ایک یہ کہ جس کو بھی شعائر اللہ کہا جاتا ہے اس کی حرمت کیا، اس کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ نے اس کو حرمت دے دی جی۔ وہ جانور جو اللہ کے نام پر منسوب ہو گیا وہ بھی حرمت والا ہو گیا جی۔ جو بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلا وہ بھی حرمت والا ہو گیا۔ اسی طرح صفا مروہ ہیں، وہ بھی حرمت والے ہیں۔ جتنے بھی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ پھر حرمت والے 4 ماہ جو ہے، یہ ذی الحج ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور پھر رجب ہے، یہ 4 مہینے یہ بھی حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت کیا تھی کہ ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا قتل و غارت کریے، اس سے باز رہو، یہ ان مہینوں کی حرمت ہے جی، اس سے باز رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں جائز ہیں، اس مہینے میں تو مطلقاً حرام ہے جی، قتال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک رائے اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ ان مہینوں میں، اس وقت میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں رہتے تھے، جب ایمان والے بھی نہ تھے لوگ مکہ میں، وہ بھی ان 4 مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں کی وہ بھی حیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے حرمت والے مہینے جو ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرو۔ پھر وہ جو جانور قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں ان کی، اور جن کے گلے میں نشانی ڈال دی جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ان کی بھی حرمت کرو۔ پھر وہ لوگ جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی، ایک وہ ہیں جو معاش کے لیے آتے ہیں میرے شہر میں، کیونکہ شہر مکہ جو ہے وہ حرمت والا شہر ہے۔ حرمین شریفین کہتے ہیں نا ہم،
مکے کو بھی اور مدینہ منورہ کو بھی کہتے ہیں اور حرمین شریفین، دو شرف والے شہر، دو حرمت والے شہر، ٹھیک ہے؟ تو مکہ حرمت والا شہر ہے، پورے کا پورا مکہ حرمت والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے شہر میں بے شک وہ کاروبار کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے، اس کی حرمت کا بھی خیال رکھو۔ اور یہ جو آیت کریمہ اتری نا، اس کا شان نزول بھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قافلے کو روکنے کی کوشش کی، جو قافلہ آ رہا تھا مکے کی طرف مال لے کر، اس پر رب کریم نے منع کیا کہ خبردار، بے شک یہ تمہارے دشمن ہیں، بے شک یہ تمہارے ساتھ وعدہ کر کے منکرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن خبردار یہ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کا قصد جو ہے کہاں کا ہے؟ یہ سفر مکے کا کر رہے ہیں، میرے گھر آ رہے ہیں، بے شک کاروبار کے لیے آ رہے ہیں، خبردار ان کے مال کو، ان کی جان کو، کی عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو دونوں ہی شکلوں میں، چاہے وہ بندہ حج کے لیے عمرے کے لیے جائے تب بھی حرمت ہے، اور اگر حج یا عمرے کی نیت سے نہیں جاتا تو تب بھی حرمت ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہی نا۔ اب دو رائے اس میں پائی جاتی ہیں کہ اب تو مکہ اور مکرمہ میں کافر اور مشرک کا داخلہ ہی بند ہے۔ جی جب اللہ نے حکم دے دیا نا کہ دور رہیں مساجد سے مشرکین جو ہیں، اللہ کے گھروں سے دور رہیں، کئی احکامات، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کئی احکامات قرآن میں آئیں گے، آگے مضمون آئیں گے کہ اللہ نے منع کر دیا کہ اب مشرک جو ہے وہ نہ حرم کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ حرم مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ حکم خالصاً مسلمانوں کے لیے ہے، وہ حج کی نیت سے جائیں یا کاروبار کی نیت سے جائیں، ان کی حرمت جو ہے اللہ کریم نے ان کا پابند کر دیا ہر مسلمان کو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ پھر ایسی قوم جس نے تمہیں منع کیا تھا مکہ میں، یہ بھی خاص اس وقت کے لیے ہے کہ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو پھر آپ نے آ کر حج اور عمرہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں میرے گھر میں آنے سے روکا تھا کہ تم بھی ان کو میرے گھر میں آنے سے روکو، ان کو میرے گھر میں آنے سے نہیں روکنا۔ یہ معاملہ چلتا رہا جب تک حرمت نہ آئی، ان کفار اور مشرکین کو روکا نہ گیا، اس وقت تک وہ سارے لوگ جو تھے کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے مکہ میں آتے تھے۔ پھر اللہ نے آخری بات یہاں پر کی کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی اور پرہیزگاروں کے کام میں، ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب یہ بھی حکم ہے، یاد رکھیے گا، ہم ان کو اجمالاً لیتے ہیں ان باتوں کو کہ جیسے قرآن میں بس اللہ نے بات کر دی جس کا وزن کوئی نہیں۔ یہاں پر حکم ہے کیا کیا کرو؟ نیک کام میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ساتھی بن جاؤ، اور مت مدد کرو کن کاموں میں؟ برے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں، ان میں مدد نہ کرو، لیکن ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے کن کو؟ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جو اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننے والے ہیں۔ تو آج کی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ کریم نے چاہا تو اس سے آگے مضمون کو کل لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔